پہچان پائے مجھے؟ میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، کہ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان کی 2 قسمیں، ایک تو یہ شرائط ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا، آپ مسلمان بن گئے، لیکن یہاں پہ جو ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے وہ ایمان والے جو کل آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ ایمان والے نہیں ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ میں آپ کے نزدیک سب سے محبوب نہ بن جاؤں، سب سے زیادہ عزیز میں نہ بن جاؤں۔ کس سے زیادہ؟ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، باپ سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ اور دنیا میں تمام لوگوں سے زیادہ اگر میں محبوب نہ بن جاؤں تو آپ ایمان والے نہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر وہ شخص ایمان والا نہیں ہے تب تک جب تک ہمارے نبی سے سب سے زیادہ ہمیں محبت نہ ہو جائے۔ اچھا، اب محبت کی نشانی کیا ہے؟ محبت میں ایکشنز، الفاظ میٹر نہیں کرتا، ایکشنز میٹر کرتے ہیں، جو پریکٹیکل ایفرٹ ہم تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی ایک حدیث میں نے سنا دی کہ ایمان والے ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جائے۔ اینڈ سیکنڈ جو حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو ایک ریزن ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایک وجہ ہے کہ میں آج آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر تمہارے پاس ایک بھی بات ہو، ایک بھی آیات ہو تو تم اسے آگے پہنچاؤ لوگوں تک۔ جب میں یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد دین کی طرف آیا تھا، مدرسے کی طرف آیا تھا، تو نارملی یہ مزاج تھا کہ میں پڑھائی کروں گا اور بس اسلام کو جتنا فالو کر سکتا ہوں ایز مچ ایز آئی کین، I'll try to follow as much as I can، یہ میری مزاج میں تھا۔ پھر یہ حدیث جب میں اپنے استاد کے پاس گیا تھا، یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بیسک چیز ہے اینڈ یہ ہر ایک مسلمان کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو جب میں اپنے استاد کے پاس گیا تھا دلی کی باتیں پڑھائی کرنے کے لیے، تو جب الف با تا سا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ الف تم نے پڑھ لیا، اب اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ تو میں نے کہا میں پوری پڑھائی مکمل کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ نے الف پڑھا ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس امت کے ہر فرد تک الف کو جا کر پہنچانا ہے، یہ ذمہ داری ہر ایک مسلمان کی ہے۔ اب یہ تو حدیث کی باتیں میں نے آپ کو بتا دی، اب قرآن کی باتیں بتاتا ہوں کہ بعض اسکالر یہ کہتے ہیں کہ دعویٰ کا کام فرض عین ہے، ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ نے قسم، واو کا جو معنی ہے اس کے 2 میننگ آتے ہیں عربک میں، ایک تو قسم کے معنی آتے ہیں، واللہ تاللہ، یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قسم۔ تو اللہ نے قسم کھاتے ہوئے، زمانے کی قسم کھا کر اللہ نے کہا کہ انسان خسارے میں ہے، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اس کے بعد ان میں سے 4 لوگوں کو اللہ نے الگ کر دیا کہ یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، ان کے علاوہ سارے لوگ خسارے میں۔ نمبر 1 کیا؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے اللہ اور رسول پر ایمان لے کر آئے۔ سیکنڈ نمبر کیا ہے؟ کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، وہ عامل الصالحات، جو نیک عمل کرنے والے لوگ ہیں، جو سنت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، 2 ہو گئے۔ نمبر 3 میں وتواصوا بالحق، جو حق کی تنقین کرنے والے لوگ ہیں، جو لوگوں تک حق با جا کر پہنچاتے ہیں۔ اور نمبر 4 صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ تو نمبر 3 میں 4 لوگوں کے بارے میں اللہ نے قسم اٹھا کر کہا کہ یہ 4 لوگ خسارے میں نہیں ہیں، باقی سارے خسارے میں۔ اور امام شافعی غالباً کہتے تھے کہ اللہ نے قرآن کی اس سورہ کو بھیجا اور اس کے علاوہ قرآن کی کوئی اور صورتیں نہ بھی ہوتی تو ہمارے لیے کافی ہوتا۔ یہ اتنی پاورفل سورہ ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے ایزی ہے، اور ہم نماز میں ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں یہ سورہ، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ہم سب کو غالباً یہاں پہ یاد ہوگا، بہت میننگ فل یہ سورہ ہے۔ تو اول یہ کہ ایک جو ڈیڈیکیشن ہمارا ہونا چاہیے، یہ ایک بیسک چیز ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں تھوڑا بات کروں گا کہ یہاں سے ایک چیز کی نیت ہم کریں۔ اور دیکھیں دوسری چیز ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے،
ان کی پیغام کو آگے منتقل کرنا، آگے پہنچانا یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر شخص کی ذمے میں یہ چیز ہے. ہر ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلم کنسیڈر کرتا ہے، ان کے ذمے میں ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو آگے لے کر جائے. سوشل میڈیا کے تھرو ڈائریکٹ جائے، جس طریقے سے آپ کو سمجھ میں آتا، واٹس ایپ گروپ، انسٹا گروپ، ریئل لائف میں لوگوں کے ساتھ گروپس بنا کر، ٹریول کر کر، دعوت ٹور کے تھرو، جس بھی تھرو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، آپ ضرور یہ نیت کریں کہ ہمیں اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے. تو جب یہ حدیث میں نے سنا تھا تو اس دن میں نے یہ اخذ کر لیا تھا، اور اس دن میں نے یہ اپنے آپ سے ایک وعدہ میں نے کیا تھا کہ پوری زندگی میں دین کی خدمت کروں گا، اور پوری زندگی ادعو الناس الی اللہ، لوگوں کو میں اللہ کی طرف بلاؤں گا. تو آج جو ہے بہار سے ایک چھوٹے سے قصبے میں والدین میرے رہتے، میں بھی وہیں پہ رہتا تھا، اور پڑھائی میں نے اسٹارٹنگ میں بامبے چھوڑنے کے بعد وہیں سے میں نے شروع کری تھی. تو وہاں پہ ایک یا دو لوگوں کے پاس میں جاتا تھا ہر عصر کی نماز کے بعد، چونکہ مدرسے کی پڑھائی دن بھر کی ہوتی تھی، اور ایک یا دو لوگوں سے میں بات کرتا تھا. ویسے ہی جو سمجھ میں آتا تھا، ایک حدیث، دو حدیث، ایک ایس میں سناتا تھا. لیکن اس وقت بھی جو میرا انٹینشن تھا، اس وقت جو ڈیڈیکیشن میرے مائنڈ میں تھا کہ اس بات کو مجھے سامنے جو دو لوگ ہیں میں کبھی نہیں دیکھتا تھا. ہمیشہ میرے مائنڈ میں یہ ہوتا تھا کہ اس پیغام کو لے کر میں دنیا کے ہر کونے میں جاؤں گا اور ہر فرد تک پہنچاؤں گا. اور یہ میں نے نہیں دیکھا کہ دنیا میں کتنے لوگ دین کے کام کر رہے ہیں، وہ سارے کر رہے ہیں ماشاء اللہ، لیکن میں نے سوچا کہ میرے اوپر ذمہ داری ہے، میرے اوپر فرض ہے، اور میں نبھاؤں گا. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو باقیوں کی طرف نظر کرتے ہیں، اپنے طرف نظر نہیں رکھتے ہیں. تو ہمیں جو ہے سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے ذمے میں یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی عصر کی اذان ہو چکی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نماز سے فارغ ہو جانا چاہیے، پھر انشاءاللہ مستقل جو بیان ہے میں شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، میں تو نماز سے فارغ ہو چکا ہوں، باقی آپ میں سے چونکہ قصر ہے میرے نماز، تو آپ میں سے کوئی ایک امامت کر لیں اور باقی مقتدی بن کر نماز پڑھ لیں. ایک تو یہاں پہ بھی ہے واش روم، ایک یہاں پہ روم میں بھی ہے، تو آپ وضو کر لیں.